بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ درس سورہ نور سے متعلق ہے، اور سورہ نور میں بھی ہم نے بالعموم جو ہمارا عنوان گفتگو ہے وہ دین مبین اسلام میں اس کا ثقافتی عنوان، ثقافتی تہذیب و تمدن کے مبانی اور تہذیب و تمدن میں دین مبین نے جو اپنی رائے بیان کی ہے، اپنی جو ثقافت بیان کی ہے، یا رسول کرم کی زندگی کی شکل میں، اہل بیت کی زندگی کی شکل میں ہمارے لیے رول ماڈل قرار دی گئی ہے، تو جو ایک تہذیب و تمدن کا عنوان ہے دین مبین اسلام میں، اس کو ہم سورہ نور کے ذیل میں بیان کر رہے ہیں۔ عرض کیا کہ سب سے پہلا عنوان جس پر ہماری گفتگو ہوئی وہ یہ تھی کہ دین مبین اسلام میں کیا دین کی طرف جو ہم دیکھتے ہیں، دین کی جانب جب توجہ کرتے ہیں تو ہماری دیدگاہ کیا ہوتی ہے دین سے متعلق۔ بعض افراد ایسے ہیں جو دین کو صرف اور صرف عبادات کا ایک مجموعہ سمجھتے ہیں، بعض افراد ایسے ہیں کہ جو دین کو عرفانی مباحث کا مجموعہ سمجھتے ہیں، بعض افراد ایسے ہیں کہ جو دین کو صرف اور صرف غیر مادی اور یا الہی امور جو ہیں، صرف الہی تو نہیں کہہ سکتے ان کو، یعنی صرف اور صرف معنوی امور اس کو دیکھتے ہیں۔ بعض افراد ایسے ہیں کہ جو دین کو دنیاوی مفادات کی خاطر ایک عنوان دیکھتے ہیں۔ بعض افراد اتنا منفی ہیں کہ دین پر انسانوں پر حکومت کا صرف ایک ذریعہ سمجھتے ہیں۔ تو دین کو دیکھنے کے الگ الگ طریقہ کار ہیں، لیکن اہل بیت علیہ السلام نے جو رسول کی تأسی میں جو دین کا مفہوم بیان کیا ہے وہ نہیں ہے جو بالعموم ہمارے معاشروں میں رائج ہے۔ اس پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی۔ کیونکہ جب ہم دین سے متعلق بات کرتے ہیں تو لوگوں نے اپنے بارے میں اپنے فہم کے بارے میں سے متعلق دین کے بارے میں ایک رائے قائم کی ہے۔ اس پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے۔ اگر عفت آواز آ رہی ہے نا؟ بالکل بس ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ یہ بہت عنوان اہم ہے، اس پر تھوڑی سی توجہ کیجیے گا۔ شہید مطہری علیہ الرحمہ نے اس کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا، اور ان کا کہ 5 اندھے تھے، اور 5 اندھوں کو ایک جگہ جو ہے وہ لے جایا گیا، اور 5 اندھوں سے کہا کہ آؤ تمہیں بتاتے ہیں کہ ہاتھی کیا ہے۔ اب ہر بندہ کیونکہ بچپن کے اندھے تھے وہ، تو ان کو معلوم نہیں ہے ہاتھی کیا ہے، تو کسی نے جو ہے وہ ہاتھ لگایا ہاتھی کو، جو اس کی جو دم ہے اس پر ہاتھ لگا، کسی کا جو ہے اس کی سونڈ پر ہاتھ لگا، کسی کا جو ہے وہ اس کے پیٹ پر ہاتھ لگا، کسی کا اس کی لات پر، کسی کے جو ہے وہ اس کے کانوں پر ہاتھ لگا۔ تو اب ہاتھی کی خصوصیات، ہاتھی کا ایک مجموعہ اور چیز ہے۔ اب جب ان اندھوں سے پوچھا گیا کہ جی بتائیے کہ آپ نے کیسا پایا ہاتھی کو، تو اب ایک اندھا کہہ رہا ہے کہ جی ہاتھی جو ہے وہ ایک الحمدللہ ایک بڑے سے تشت کی طرح کا ہے، ایک بہت بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے۔ ایک نے کہا جی ایک ستون کی مانند ہے، ایک نے کہا کہ جی وہ ایک پائپ کی طرح کا ہے، ایک جو ہے وہ کہہ رہا ہے وہ پردے کی مانند ہے جس نے کان پہ ہاتھ لگایا۔ تو ہر فرد اپنی دیدگاہ سے اگر وہ سمیع اور بصیر نہ ہو، اگر وہ صحیح طریقے سے نہ سمجھتا ہو، تو وہ بڑا ادھورا مطلب بیان کرے گا، وہ بڑا ادھورا معنی بیان کرے گا، وہ ادھورا مطلب سمجھے گا۔ یہ عنوان تھا جس کو عرض کیا، اور عرض کیا کہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور امیر المومنین نے اس سے بہت ڈرایا ہے کہ خدا نہ خود، یعنی جسے کہتے ہیں نا اردو میں ہم کہتے ہیں کہ خدا را کہیں دین کے ساتھ یہ کام نہ کرنا۔ دین ایک ہزاروں اشیاء پر مشتمل ایک مجموعے کا نام ہے، کسی ایک چیز کو پکڑ کے دین نہ کہہ دینا اور اس کا ڈھنڈورا پیٹنا نہ شروع کر دینا۔ اور کیا عرض کروں میں، رسول اکرم کی آنکھیں بند نہ ہوئی تھی ابھی، لوگوں نے دین کو اسی انداز میں لیا جس کو امیر المومنین نے پھر بعد میں وضاحت سے بیان کیا۔ جس نے جو 4 دن کے لیے رسول اکرم کے پاس آیا، اس نے 4 باتیں سنی ہیں، اس نے بتایا مختلف علاقوں میں جا کے دین یہ ہے۔ جہاں مثبت باتیں ہیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ایک یہ نقصان بھی ہمیں ہوا کہ جس کا جب دل آیا اس نے آ کے کہہ دیا کہ جناب رسول اکرم نے یہ فرمایا تھا، رسول اکرم کی یہ سنت تھی، رسول اکرم نے فلانا کہا تھا۔ کسی نے کبھی پینچا اوپر دیکھ لیا تو اس نے سنت بنا لی، کسی نے پینچا نیچے دیکھ لیا تو اس نے سنت بنا لی۔ یہ معاملہ دین کے ساتھ رہا ہے۔ بہرحال دین بہت مختلف اشیاء کا ایک مجموعہ ہے، جس میں کائنات کا نظام بھی آتا ہے، جس میں تکوینیات بھی ہیں، جس میں معنویات بھی ہیں، جس میں مادیات بھی ہیں۔ ان امور میں اس کے ساتھ ساتھ سیاست کا تعلق ہے، اخلاق کا تعلق ہے، مناجات کا تعلق ہے، اقتصاد کا تعلق ہے۔ بھلا ایسا ممکن ہے خداوند عالم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور یہ نہیں بتایا کہ اس کا اقتصادی سلسلہ کیسے ہوگا؟ بھلا ایسے ممکن ہے کہ خداوند عالم انسان کو پیدا کرے اور یہ نہ بتائے کہ حاکم کون ہونا چاہیے اور محکوم کون ہونا چاہیے؟ ایسا بھلا ممکن ہے کہ دین نہ ہوا، ایک معذرت کے ساتھ اپنا ہی کوئی لکھا ہوا ترانہ ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے۔ تو لہٰذا
دین کے بارے میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں حذر رہنا چاہیے، اس بات سے خوف کھانا چاہیے کہ ہم دین کے کہیں ناقص تعارف نہ بیان کریں۔ اب یہ بات تو یہاں تک مکمل ہو گئی تھی جو ہم نے پہلے بھی بیان کی تھی۔ یہاں پر جب ہم سورہ نور کی تلاوت کرتے ہیں اور سورہ نور میں ہمیں جب دین کے تہذیب اور تمدن اور دین کی ثقافت کی بات بتائی جاتی ہے اور دین کی ثقافت سے متعلق بات ہوتی ہے، تو یہاں عنوان یہ ہے کہ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ دین کا ثقافت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ دین بھائی دین تمہیں بتا رہا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، لوگوں کا خیال رکھو، بات ختم ہو گئی۔ بھائی ثقافت کیا چیز ہے؟ ثقافت کے اجزاء زبان ہے، ثقافت کے اجزاء میں موسیقی آتی ہے، ثقافت کے اجزاء میں ایک لباس آتا ہے، ثقافت کے اجزاء میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ دین نے کب ان کے بارے میں دین نے کہا ہے کہ جو تمہیں مناسب لگے بس ختم، اس کو عمل کر لو، بات ختم ہو گئی۔ دین کا ثقافت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جیسے بعض افراد کہتے ہیں دین کا سیاست کے ساتھ کیا تعلق ہے، بعض کہتے ہیں دین کا اقتصاد کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو لہٰذا ادموا کن کٹا دین لینا انتہائی نقصان دہ، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ نیم حکیم خطرے میں خطرہ جان۔ تو یہ جو دین آدھا لے رہے ہیں نا وہ بہت نقصان دہ ہے اور اس نے بشریت کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اور یہ جو لاکھوں کروڑوں لوگ مرے ہیں، کچھ تعداد ان میں شہداء کی ہے، کچھ لوگ ایسے ہی مرے ہیں جو بنی نوع انسان قتل تو ہو رہی ہے، یہ اس دین کے بارے میں ناقص تصور کی وجہ سے ہے۔ تو بہرحال یہ تو ہماری ہو گئی تھی بات۔ تو پہلا عنوان ہمارا یہ ہوا کہ جب ہم سورہ نور کے ذیل میں ثقافت کی بات کرتے ہیں، تہذیب و تمدن کی بات کرتے ہیں، تو پہلی دیدگاہ ہماری یہ ہو کہ ہم کم سے کم یہ تو سمجھ جائیں کہ دین نے بشر کی ثقافت سے متعلق گفتگو کی ہے۔ گفتگو صرف نہیں کی، نظریہ دیا ہے، اور وہی نظریہ ہی حق ہے۔ جن ثقافتوں نے الہی ثقافت کا جس پرسنٹیج پہ الہی ثقافت کی پیروی کیا، اتنی وہ ثقافت بچی ہے، اور جس نے پیروی نہیں کی وہ ثقافت تباہ ہو گئی ہے۔ یہ ایک عنوان تھا جس کو ہم نے پہلے بیان کر دیا۔ دوسری جو بات بیان ہوئی وہ یہ کہ جب دین کی ثقافت کی بات آتی ہے، یہاں ذرا تھوڑی توجہ کیجیے گا، یہ بات تھوڑی گہری ہے۔ گہری سے مراد یہ ہے کہ بس بیان نہیں کی جاتی، ورنہ یوں گہری نہیں ہے اتنی خاص، ذرا توجہ کیجیے گا۔ دیکھیں جب دین کی ثقافت کے بارے میں بات ہوتی ہے تو یہ میں دوبارہ کہوں گا، دوبارہ توجہ کیجیے گا۔ جب دین کی ثقافت کے بارے میں بات ہوتی ہے تو جو صدور دین ہے نا، جہاں سے دین صادر ہوا ہے، انہوں نے اس ثقافت کو ڈھالنا ہے، انہوں نے اس ثقافت کی نوک پلک کرنی ہے، انہوں نے اس کے مبانی بیان کرنے ہیں۔ وہ دیکھیں مثال کے طور پر اگر ہم ثقافت کی بات کرتے ہیں، اچھا میں پہلے بھی عرض کر دیا، تہذیب کیا ہو گیا، تمدن کیا ہو گیا، ثقافت کیا ہو گیا، میں نے بیان کر دیا۔ کلاسیکل جب ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر کیا بیان کیا جاتا ہے، یہ ہلکا سا بیان کیا تھا کہ جو تہذیب ہے وہ ایک نظریہ ہے، تمدن اس کی عملی شکل ہے، اور ثقافت اس کے ارکان ہے۔ یہ ہماری پہلے بات ہو چکی تھی۔ اب جب دین اپنے معاشرے کے بارے میں ایک نظریہ بیان کرتا ہے تو تہذیب دین کی کیا ہے، وہ رسول اکرم اور ائمہ اطہار بیان کریں گے۔ دین کس نظریے سے معاشرے پر حاکم ہوتا ہے، معاشرے کو کیسا چاہتا ہے کہ وہ بنے، اس میں خاندان کا کردار ہے۔ بھلا اہل بیت نے نہیں بتایا، اہل بیت نے نطفے سے بات شروع کیا، مرنے تک کی بات اور مرنے کے بعد کے مراحل بیان کیے ہیں۔ تو لہٰذا تہذیب و تمدن اور ثقافت کے اندر دین نے ابتدا جہاں سے کی ہے وہ تو پیدا ہونے سے پہلے کی، یعنی جو صلب میں تاثیر ہوتی ہے وہاں سے اہل بیت نے بات کو شروع کیا ہے۔ مطلب ابھی ہم وہ ڈسکس نہیں کرنے لگے، صرف یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ دین نے تہذیب کی بھی بات کی ہے جو نظریاتی بات ہے، تمدن کی بھی بات کی ہے جو پریکٹیکل بات ہے، اور اس کے بعد ثقافت اور ارکان کو بھی دین نے بیان کیا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ میں نے اب عرض کیا تھا جس حدیث کو ہم نے پڑھا کہ اب جب ہم دین کی ثقافت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں 2 سجدے نظر آتے ہیں، 2 رکوع نظر آتے ہیں، افطاری نظر آتی ہے، اور 2-4 نعوذ باللہ جنگیں نظر آتی ہیں، تلوار نظر آتی ہے، اور بات ختم ہو گئی۔ تہذیب و تمدن اور دین کلن یہ ہے جو عموماً ہمیں نظر آتا ہے۔ اگر دین کی ثقافت کے بارے میں بات کریں تو عموماً اگر آپ یوں سمجھیے کہ اگر 10th کے بچوں کو، اے لیول کے او لیول کے بچوں کو اگر ان کی مس یا ان کے استاد یہ کہیں کہ کل اپنے چارٹ بنا کے لانا ہے تو وہ دین کا کیا چارٹ بنا کے لے کے جائیں گے؟ عموماً وہ نماز پڑھتے ہوئے افراد ہوں گے، اس میں مسجد ہوگی، اس میں خانہ کعبہ ہوگا، افطاری کا پروگرام ہوگا، یہ 4 چیزیں ہوں گی۔ یہ کچھ اشیاء ہیں جن کو بروز دیا گیا ہے، جن کو، لیکن کیا ثقافت صرف یہی ہے یا تہذیب و تمدن صرف یہی ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ تو یہ ایک عنوان تھا۔ تو لہٰذا اب جب دین کی ثقافت کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، دیکھیے جس نظریے پر زندگی گزارنی ہے وہ تہذیب میں شامل ہے، جس نظریے سے زندگی گزارنی ہے وہ تہذیب میں شامل ہے۔ اب جب رسول اکرم سے صادر ہونے والے اقوال مختلف نوعیتوں کے ہوں گے اور آپس کا اختلاف رکھتے ہوں گے، جو عموماً بعض اسباب کی وجہ سے ہوا، لوگوں نے اس کو ایسا کیا، تو ثقافتیں ایک ثقافت نہیں ہوگی دین کے امکان ہے الگ نوعیت کی ثقافتیں ہو جائیں۔ تو دین کی ثقافت کو سمجھنے کے لیے یہ بات سب سے اہم جو بیان کر رہا تھا، دین کی ثقافت کو سمجھنے کے لیے ہم امیر المومنین کے دائرے پہ آئے
دین کی سیاست کو سمجھنے کے لیے ہم امیر المومنین کے در پہ آئے، دین کے اقتصاد کو سمجھنے کے لیے ہم امیر المومنین کے در پہ آئے۔ اب جو رسول اکرم نے کہا ہے کہ یہ علی میں علم کا شہر ہوں، علی اگر دروازہ ہے تو پھر دروازے پہ آنا ہے نا۔ تو یہ صرف معذرت کے ساتھ میں پہلے بھی بیان کیا ہے، معذرت کے ساتھ صرف یہ تو نہیں کہنا نا امیر المومنین ہمیں بتائیے کہ ہم نے بیت الخلاء میں کیسے داخل ہونا ہے، بس یہ تو نہیں بتانا انہوں نے کائنات کا نظام اقتصاد بیان کرنا ہے، اور معصوم کائنات کا نظام اقتصاد۔ امیر المومنین اگر بیان کرنا ہے تو کائنات کا سیاست کا نظام، معصوم سیاست کا نظام بیان کر۔ جب وہ معصوم ہے تو ان سے صادر ہونے والے اقوال بھی معصوم ہیں۔ وہ صرف یہ نہیں ہے کہ بچوں کو نہ مارو اور بڑوں کا ادب کرو، یہ بات بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ نظام بھی اس کے ساتھ اسی ذیل میں ہے۔ تو اب ہم نے جب یہاں پر ثقافت کی بات کی تو ہمیں مشکل کیا پیش آئی؟ مشکل یہ پیش آئی کہ امیر المومنین سے میں نے عرض کیا پچھلی دفعہ روایت ہم نے پڑھی، سلیم ابن قیس ہلالی نے یہ پوچھا کہ امیر المومنین ایسا کچھ مسائل پیش آ رہے ہیں، یہ دین کے اقتصاد کا معاملہ ہو، سیاست کا معاملہ ہو، تہذیب و تمدن کا معاملہ ہو، یہ حدیث ہر جگہ ایک بنیادی کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ امیر المومنین نے ایک ہمیں نظریہ دیا ہے کہ کیسے دیکھنا ہے، کس طریقے سے سمجھنا ہے دینی مفاہیم کو۔ تو اس لیے یہ روایت بہت مہم تھی، تو ہم نے آپ سے کہا کہ پہلے ہم اس روایت کو پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم آگے جتنا ہو پایا اس کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ کیوں؟ دیکھیے، جب پردے کی بات، میں آپ کو ربط دیتا ہوں اس روایت کا ہماری سورہ نور کا اور آج کی بحث کا۔ دیکھیں مثال کے طور پر ان آیات میں دین میں حجاب کی بات آتی ہے، پردے کی بات آتی ہے۔ اب پردے کی جب بھی گفتگو ہوگی یا زنا کی بات آتی ہے، تعلقات کی بات آتی ہے، تعلقات رکھنے یا نہیں رکھنے اس کی بات آتی ہے، خانوادہ یعنی گھریلو سسٹم کیسا ہونا ہے، کسی کے گھر داخل ہونا ہے، تو یہ سارے ثقافت کی باتیں ہیں نا یہ۔ اب یہاں پر جب اقوال ہم دیکھیں گے صحابہ سے جو وارد ہو رہے ہیں، جو رسول اکرم سے صادر ہو رہے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم اپنی ثقافت کو بنانا شروع کریں گے۔ اب یہ جو صادر ہو رہے ہیں یہ ہمیں مختلف نوعیت کے نظر آ رہے ہیں، تو ہم ایک ثقافت بیان نہیں کر پا رہے پوری دنیا کے اندر۔ وہ جو بیان نہیں کر پا رہے اس کی وجہ امیر المومنین بتا رہے ہیں کہ جو لوگ رسول اکرم سے بات بیان کرتے ہیں اور جس کی پیروی تم کرتے ہو، پہلے وہ سمجھو کہ وہ کیا ہے معاملہ۔ یہ وہ عنوان تھا جس کو، تو میں دوبارہ ایک دفعہ آپ آئیے ذرا عربی کی طرف آئیے، میں ذرا کوشش کرتا ہوں کہ آج یہ روایت پوری بیان کروں کہ امیر المومنین نے صدور رسول اکرم سے جو باتیں صادر ہوئی ہیں ان کے بارے میں کیا کہا، سوال کیا ہوا، اس کا جواب کیا ہے، پھر ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ یہ اختلاف کیوں ہے اور اس اختلاف کا حل پھر کیا ہے۔ اسی چھوٹی سی مثال لے لیجئے، مثال کے طور پر رمضان کے اندر افطاری دو الگ الگ ہو رہی ہیں، سحریاں دو الگ الگ ہو رہی ہیں، تو یہ کون سی ثقافت ہو گئی؟ اب یہاں پر اس کا مطلب یہ معاملہ ہے کیا، بات کیا ہے؟ یا اسی طریقے سے روزے کے مسائل لے لیجئے، یا اسی طریقے سے آداب کے مسائل لے لیجئے، یا اسی طریقے سے جنگ کرنی یا نہیں کرنی، خلفاء نے جنگ شروع کر دی، کیا یہ رسول اکرم کا یہ خط کی پیروی تھی، رسول اکرم نے کیا کہا تھا ایسے کرنا، یا اپنی طرف سے انہوں نے شروع کیا؟ تو یہ اس نوعیت کے کچھ مسائل ہیں جس کو ہم اس روایت کے ذیل میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو تھوڑا توجہ کریں، ہمارے پاس وقت تھوڑا سا کم ہے، تو ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ 30 منٹ میں اس روایت کو مکمل کریں۔ میں دوبارہ شروع سے ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ پوری روایت مکمل ہو جائے۔ قل تو راوی یہ کہتا ہے کہ امیر المومنین، میں نے امیر المومنین سے کہا کہ انی سمعت من، کیونکہ ہم نے حصہ پڑھ لیا میں اس کو جلدی پڑھ دیتا ہوں۔ انی سمعت من سلمان والمقداد و ابی ذر شیئا من تفسیر القرآن والاحادیث عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا کہ سلیم ابن قیس ہلالی فرما رہے ہیں کہ میں نے امیر المومنین سے کہا کہ ہم نے سلیمان سے، مقداد سے، ابی ذر سے ایسی چیزیں سنی ہیں قرآن کے بارے میں اور رسول اکرم کی احادیث کے بارے میں، علم سے متعلق ایسی باتیں سنی ہیں، کیا غیر ما فی ایدی الناس، جو لوگوں نہیں بیان کرتے، لوگ کچھ اور بیان کر رہے ہیں، یہ تینوں شخصیات کچھ اور بیان کر رہی ہیں، ہم نے ایسا سنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، ثم سمعت من کا تصدیق ما سمعت منہم، پھر جب ہم آپ کے پاس آپ کی خدمت میں آتے ہیں تو جو سلمان، مقداد اور ابی ذر نے کہا ہے آپ اسی بات کی تصدیق کرتے ہیں، باقی جو لوگوں نے کہا ہے اس کی آپ تصدیق نہیں کرتے۔ پوری دنیا اور دین بیان کر رہی ہے، آپ کا دین اور ہے، پوری دنیا اور دنیا بیان کر رہی ہے اور علم بیان کر رہی ہے، آپ کا علم اور ہے، آپ کے خاص شاگردان کا علم اور ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ وَرَأَيْتُ فِي أَيْدِي النَّاسِ أَشْيَاءً كَثِيرًا مِن تفسیر القرآن، اور لوگوں کے پاس تفسیر قرآن سے متعلق بڑی باتیں ہیں اور حدیث رسول اکرم کے سے متعلق بڑی باتیں ہیں، اور وہ ممبر پہ بھی چڑھے ہوئے ہیں، ممبر پہ گفتگو کرتے ہیں۔ انتم تخالفونہم فیہا، اور آپ لوگ، یہ 4 5 لوگ 6 لوگ جو بھی افراد ہیں، یہ ان کی رائے سے مخالفت کرتے ہیں۔ وَتَزْعَمُونَ أَنَّ ذَلِكَ كُلُّهُ باطل، اور آپ لوگ یہ گمان کرتے ہیں ان تمام افراد نے جو چیز بیان کی ہے وہ باطل ہے، اور جو امیر المومنین اور یہ چند افراد بیان کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ بھلا ایسا ممکن ہے؟ اتنے لوگ ہیں رسول اکرم کے سامنے تھے، بھلا جھوٹ بول رہے ہیں یہ؟ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ افترى الناس یکذبون علی رسول اللہ، کیا ان لوگوں نے رسول اکرم پر جھوٹ باندھا ہے؟ متعمدین، جان بوجھ کر انہوں نے جھوٹ باندھا ہے رسول اکرم پر۔ عربی دیکھ رہے ہوں گے، عربی ذرا دیکھتے رہیے گا، میں خلاصہ ہی بتا سکتا تھا، میں چاہ رہا ہوں آپ کلمات کو دیکھیے، امیر المومنین کیا جواب دے رہے ہیں۔ وَيُفَسِّرُونَ الْقُرْآنَ بِآرَائِهِمْ، کیا یہ لوگ اپنی آراء اور اپنی مرضی سے قرآن کی تفسیریں کرتے ہیں؟ قال،
اب امیر المومنین نے کہا فقبل علیہ، امیر المومنین کہتے ہیں نا راوی کہتا ہے فاقبل علیہ، امیر المومنین نے میری طرف توجہ کی، پوری توجہ کی، فقال، اور فرمایا قد سألت فافهم الجواب، سوال کر لیا، پنگا تم نے لے لیا، ایک تم نے بڑا ہی بات پوچھ لیا، اب چپ کر کے سنو بیٹھ کے بات، اب بات کو سمجھو بات کیا ہے۔ امیر المومنین نے کہا کہ اب جواب کو سنو، یہ اب یہاں تک بات ہے، اب یعنی کیا مطلب، اب دیکھیے پردے کے بارے میں الگ الگ لوگ باتیں کر، یعنی اسلامی تہذیب کے بارے میں، ثقافت کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، اسلامی آئیڈیالوجی کے بارے میں، یعنی دیکھیے اسلامی آئیڈیالوجی بدلی ہے نا، امام حسین کی رائے اور ہے، عبداللہ بن عمر کی رائے اور ہے، کیوں ایسا ہے؟ امام حسین بچے قربان کر رہے ہیں، یہ بھاگتے پھر رہے ہیں، بات کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے آئیڈیالوجی کا فرق ہے، تہذیب کا فرق ہے، تمدن کا فرق ہے، ثقافت کا فرق ہے۔ جب نظریہ فرق کر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد عمل بھی فرق کرتا ہے، اس کے بعد آرمان جسے ہم کہتے ہیں، آرزویں بھی الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر جو ہے وہ کیا ایسا سوچتے تھے کہ امام زمان تشریف لائیں گے اور حکومت الہی کا قیام ہوگا، ایسا سوچتے تھے یا نہیں سوچتے تھے؟ تو میرے خیال سے نہیں سوچتے تھے وہ، لیکن کیا روایات اہل بیت میں ہمیں ملتا ہے؟ ہمیں ملتا ہے۔ تو آئیڈیالوجی الگ الگ ہو گئی نا، چیز معاملہ ہی الگ الگ ہو گیا، دین کو دیکھنے کا اور دنیا کو دیکھنے کا، آخرت کو دیکھنے کا نظریہ ہی الگ الگ ہو گیا۔ تو ثقافت دین کی بالکل الگ ہے۔ وہ جو معذرت کے ساتھ خلاصہ بات کا بیان کروں کہ جو اہل سنت نے دین کا جو تصویر بیان کی ہے وہ دین کی ثقافت ہے ہی نہیں، وہ اہل بیت کے علاوہ دین کی ثقافت آپ بیان ہی نہیں کر سکتے، مجبوری ہے اس کی، بعد اس کو پھر ایک ایک عنوان کو ڈسکس کر لیں گے بعد میں، لیکن ابھی ہم امیر المومنین کی روایت کی طرف فوکس کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں اب امیر المومنین بیان کرتے ہیں کہ ان فی ایدی الناس حقا و باطلا، لوگوں کے درمیان دین سے متعلق، اب اس میں سیاست ہے، اقتصاد ہے، سب کچھ ہے، عبادت ہے، تمام معاملات ہے، دین سے متعلق حق اور باطل دونوں ہوتے ہیں، توجہ کریں، وصدقا وکذبا، جھوٹ بھی ہوتا ہے، سچ بھی ہوتا ہے، وناسخا ومنسوخا، ناسخ جو ختم ہو گئی ہیں چیزیں، اور منسوخ جس نے آ کے ختم کر دیا۔ مثال کے طور رسول اکرم نے کہا کہ یہ کام نہ کرو، لیکن بعد میں آگے کہا یہ کرو، تو اب جو نہ کرو کہا ہے وہ ختم ہو گیا نا، کیونکہ بعد میں رسول اکرم نے کہا یہ کرنا ہے، تو یعنی اسے کہتے ہیں ناسخ و منسوخ۔ اچھا، وعاما وخاصا، عام اور خاص، رسول اکرم نے ایک عام بات کی پھر ایک خاص بات بھی کر دی، پہلے خاص بات کر دی پھر عام بات بھی کر دی، اس سے محکما و متشابہا، حفظا و وہما، لوگوں کو کچھ باتیں یاد ہیں اور کچھ باتیں لوگوں کو وہم ہے، خیال ہے، تو لہذا لوگوں کا دین، لوگوں سے مراد یہاں اصحاب ہیں، لوگوں سے مراد یہاں پر لوگ نہیں ہیں، لوگوں سے مراد اصحاب رسول ہیں۔ اصحاب رسول کے پاس دین سے متعلق، قرآن سے متعلق، حدیث سے متعلق حق و باطل دونوں ہیں، ملے ہوئے ہیں، جھوٹ اور سچ ملا ہوا ہے، ناسخ منسوخ ملا ہوا ہے، عام خاص ملا ہوا ہے، محکم متشابہ ملا ہوا ہے، اور کچھ باتیں ان کو یاد ہے اور کچھ باتیں ان کے گمان ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ توجہ کیجیے گا، میں چاہوں گا بس روایت کو پڑھوں۔ فقد کذب علی رسول اللہ، پس ان لوگوں نے رسول اکرم پر جھوٹ بولا، علی عہدہ، رسول اکرم کے زمانے میں ہی، حتی یہاں تک کہ قام خطیبا، رسول اکرم کو کھڑا ہو کے خطاب کرنا پڑا۔ فقال، رسول اکرم نے کہا ایھا الناس، اے لوگو، قد کثرت علی الکذابہ، علی الکذابہ، میرے پر بہت زیادہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، رسول اکرم کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، میرے پر جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ آگے دیکھیے، فمن کذب علی، پس اب جس نے جھوٹ بولا مجھ پر متعمدن، جان بوجھ کے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس کو پتہ یہ ہو کہ اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ یہ رسول اکرم نے اپنی زندگی میں کہا، یہ امیر المومنین بیان کر رہے ہیں، کس کو؟ سلیم ابن قیس ہلالی کو۔ ثم کذب علیہ من بعدہ، تو لہذا رسول اکرم کے کہنے کے بعد کچھ عرصے کے لیے معاملہ رکا، اس کے بعد یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج بھی جاری و ساری ہے، ان کی وفات کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ وانما آتاکم الحدیث، وَإِنَّمَا آتَاكُمُ الْحَدِيثِ مِنْ أَرْبَعَةٍ لَيْسَ لَهُمْ خَامِسًا، اب تمہارے پاس جب بھی کوئی رسول اکرم سے متعلق بات آتی ہے، رسول اکرم سے متعلق قول آتا ہے، تفسیر قرآن آتی ہے، دین سے متعلق، ثقافت کے متعلق، سیاست کے متعلق، دین کے ہر جز کے متعلق جب بھی کوئی تم سے، جی وہ بیچ میں کال آ گئی تو ریکارڈنگ رک گئی تھی۔ وَإِنَّمَا آتَاكُمُ الْحَدِيثِ مِنْ أَرْبَعَةٍ لَيْسَ لَهُمْ خَامِسًا، جب رسول اکرم سے متعلق کوئی بھی حدیث تم تک پہنچتی ہے تو 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو تمہیں یہ بات بتا رہے ہوتے ہیں، لَيْسَ لَهُمْ خَامِسًا، 5واں بندہ نہیں ہوتا، یعنی 5 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو تمہیں بات بتاتے ہیں، 5ویں قسم کا کوئی بندہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب پہلے بندے کی رسول امیر المومنین پہلے بندے کی خصوصیات بتا رہے ہیں، پہلی قسم کے لوگ، یہاں 4 قسم کے لوگ ہیں، مراد 4 بندے نہیں ہیں، 4 نوعیتوں کے لوگ ہیں جو رسول اکرم کا دین بیان کر رہے ہیں۔ رجل منافق، پہلا بندہ یہ ہے کہ جو منافق ہے، یظہر الایمان، جو اپنی ایمان کا اظہار کرتا ہے، متصنع بالاسلام، یعنی وہ تصنع کرتا ہے، بناوٹی اسلام ہے اس کا، لا یتعثم ولا یتحرج ان یکذب علی رسول اللہ متعمدا، وہ رسول اکرم پر جب جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو اس کو کوئی گناہ کا احساس نہیں ہوتا، اس کو کوئی افسوس بھی نہیں ہوتا، وہ
سکون سے رسول اکرم پر جان بوجھ کے جھوٹ بولتا ہے. فلو علم الناس، اگر لوگ جان جائیں انہو منافق کذاب، کہ یہ شخص منافق ہے اور جھوٹا ہے، لم یقبلوا منہ ولم یتصدقوا، اس سے دین قبول بھی نہیں کریں گے، اس کی تصدیق بھی قبول نہیں کریں گے. لوگوں کو نہیں پتہ، لوگوں کو لگتا ہے یہ دین کا علمبردار ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے اور لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں. لیکن اگر لوگوں کو پتہ چل جائے یہ جھوٹا ہے تو اس کو چھوڑ دیں گے، اس کی پیروی نہیں کریں گے. وَلَكِنَّهُمْ قَالُوا هَذَا قَدْ صُحِبَ، اب توجہ کیجیے گا، لیکن لوگوں کی ایک تعداد ہے وہ یہ کہتی ہے کہ قالوا، وہ کہتی ہے کیا، ھذا قد صحب رسول اللہ، یہ تو رسول اکرم کی صحبت میں رہا ہے. ورا، اور اس نے رسول اکرم کو دیکھا ہے. وسمع، اور رسول اکرم، وسمع منہ، اور رسول اکرم سے اس نے سنا ہے. واخذوا عنہ، اور رسول اکرم سے دین لیا ہے. وہم لا یعرفون حالہ، اور لوگوں کو اس کے حال کا پتہ نہیں ہے کہ وہ منافق ہے. وقد، توجہ کیجیے گا، وہم لا یعرفون حالہ، وقد اخبرہ اللہ عن المنافقین بما اخبرہ ووصاہم بما وصاہم فقال عز وجل. اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اصحاب منافق تھے ہی نہیں، ان کا جواب دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں خداوند عالم نے رسول اکرم کو ان کی صفات، ان کی خصوصیات، ایک ایک بات منافقین کے بارے میں رسول اکرم کو بتا دی تھی. وقد اخبرہ، اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی تھی رسول اکرم کو منافقین کے بارے میں. یعنی اس کا مطلب ہے منافقین تھے، ایسے نہیں کہہ سکتے تو منافقین نہیں تھے، منافقین تھے. ان کی خصوصیات بھی بتا دی، ان کی صفات بھی بتا دی. پھر امیر المومنین نے اگلی آیت پڑھی کیا، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ. یعنی یہ سورہ منافقون ہے، پوری تفصیلی سورہ منافقون ہے ایک، اس کے اندر یعنی خداوند عالم نے منافقین کا نقشہ بھی کھینچا ہے کہ یہ تمہارے سامنے ایسے بیٹھتے ہیں جیسے یہ بت ہیں، یوں مطیع کر کے بیٹھتے ہیں. جیسے ایک اور جگہ پر کہا ہے جیسے ان کے کندھوں پہ پرندے آ کے بیٹھ گئے، یوں غور غور سے سن رہے ہوتے ہیں جیسے ان سے زیادہ کوئی اطاعت کرنے والا ہی نہیں ہے، لیکن جیسے ہی باہر نکلتے ہیں یہ آپ کی مخالفت کرتے ہیں. تو بہرحال ایک طبقہ وہ ہے جو رسول اکرم کا دین بیان کرتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے لیکن وہ ہے منافق. امیر المومنین بیان کر رہے ہیں. ثم بقوا بعدہ، اب جب رسول اکرم کی بات سے رسول اکرم کے بعد وہ لوگ زندہ رہے. فتقربوا الی ائمۃ الضلالہ، توجہ کیجیے گا، یہ منافقین امام ضلالت کے قریب ہو گئے. منافقین الگ تھے، امام ضلالت الگ تھے. امام ضلالت سے مراد یہاں پر خلفاء مراد ہے، ذرا توجہ کیجیے گا. اب یہ منافقین کا گروہ الگ تھا، حکومت آ گئی، ائمہ جو بھی امیر المومنین کے علاوہ حکومت پہ آ گیا وہ امام ضلالت ہو گیا. تو ان لوگوں نے اکٹھا اپنا ایکا کر لیا، کس کے ساتھ؟ ائمہ ضلالت کے ساتھ، جو زبردستی خلیفہ بن گئے. فتقربوا الی ائمۃ الضلالہ ودعا الی النار، اور لوگوں کو جہنم کی طرف بلانا شروع کر دیا. بالزور والکذب والبہتان، دھوکہ دہی کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ، بہتان کے ساتھ انہوں نے باتیں کر کے. لوگ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ رسول اکرم کے یہ صحابی ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، رسول اکرم کے شاگردان ہیں، لہذا لوگوں نے ان کی بات ماننا شروع کر دیا. اگرچہ وہ منافقین تھے، وہ منافقین مل گئے کس کے ساتھ؟ خلفاء کے ساتھ، اور انہوں نے پورے معاملے کو غلط طریقے سے بیان کرنا شروع کیا. فَوَلَّهُمُ الْأَعْمَالِ، انہوں نے الٹی سیدھی اعمال کا اظہار کیا. وَحَمَلُوهُمْ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ، لوگوں کے اوپر سواری کی، یعنی لوگوں کو اپنا ماتحت لے آئے. وَأَكَلُوا بِهِمُ الدُّنْيَا، دنیا کمائی انہوں نے. وَإِنَّمَا النَّاسَ مَعَ الْمُلُوكِ وَالدُّنْيَا، اور دنیا کا اصول یہ ہے کہ عموماً لوگ جو ہیں جس کے پاس حکومت ہوتی ہے اس کے پاس چلے جاتے ہیں، عموماً ایسا ہی ہوتا ہے. الا سوائے اس کے کہ من عصى اللہ، جس کو اللہ بچا لے. فہذا احد الاربعہ، امیر المومنین کہتے ہیں چار گروہوں میں سے ایک گروہ جو رسول اکرم کی باتیں بیان کرتا ہے، ایک گروپ تو یہ ہے جس نے رسول اکرم سے متعلق باتیں کی ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے. وہ اب جو بتا رہا ہے وہ اسلامی سیاست ہو رہی ہے، وہ اسلامی اقتصاد ہو رہا ہے، وہ اسلامی تہذیب و تمدن ہو رہا ہے. ایک گروپ یہ ہے، یہ امیر المومنین نے واضح بتا دیا. اور یہ بتا دیا اوپر، اگر لم یقبلوا منہم، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے منافق لوگ قبول نہیں کریں گے، تو ہم ایک بڑی تعداد دیکھتے ہیں کہ جب ان کو پتہ چل جاتا ہے حقائق ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. بہرحال آگے جائیے. اچھا تو آج یہ روایت آپ کو پوری سنانی ہے، اللہ کرے. وَرَجُلٌ سَمِعَ مِنَ الرَّسُولِ، اگلا دوسرا بندہ، ایک بندہ یہ ہے، آگے چلیے دوسرا بندہ. وَرَجُلٍ سَمِعَ مِن رَسُولِ اللَّهِ شَيْئًا، رسول اکرم سے اس نے کچھ سنا. لم يحملہ علی وجہہ ووہم فیہ، اس کو پوری بات سمجھ نہیں آئی. منافق نہیں ہے یہ، رسول اکرم کا شاگرد رسول اکرم کے پاس آیا، اس نے بات سنی، وہ صحیح طریقے علمی طور پر کمزور ہو سکتا ہے، وہ اس کو بھائی سمجھ نہیں آئی اور اس کو درمیان میں وہم ہو گیا، آدھی بات سمجھ میں آئی آدھی بات سمجھ میں نہیں آئی. ولم یتعمد کذبا فہو فی یدہ، اب جو اس نے رسول اکرم سے سنا ہے اس پر کبھی بھی رسول اکرم سے کسی متعلق جھوٹ ہی نہیں باندھے گا، جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولے گا. اس کو سمجھ صحیح نہیں آئی. یقول بہ، جو اس کو سمجھ میں آئی، اب اس کو سمجھ ٹیڑھی آئی ہے تو اسی کو وہ بیان کرتا ہے. ویعمل بہ، اسی پر وہ عمل کرتا ہے. ویروی، اور اسی کو نقل کرتا ہے. فیقول، تو وہ علی اعلان کہتا ہے کیا، انا سمعت من رسول اللہ، میں نے رسول اکرم سے سنا. حالانکہ رسول اکرم کی بات کو اپنی عقل کی کمی کی وجہ سے یا بے توجہی کی وجہ سے وہ بات کو سمجھا ہی نہیں تھا.
فلو علم المسلمون، اب اگر لوگ تو اس کی پیروی کر رہے ہیں، اب لیکن فلو علم المسلمون، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے اس سے متعلق انہ وہما، کہ اس کو تو سمجھ نہیں آئی ہے، اس کو تو آدھی سمجھ میں آئی ہے، لم یقبلوہ، اس کو قبول ہی نہیں کریں گے، ولو علم فہو انہ وہما، اور اگر اس کو خود بھی یہ پتہ چل جائے کہ مجھے جو پتہ چلا تھا وہ تو غلط بات تھی، تو وہ خود بھی چھوڑ دے گا، یعنی وہ اتنا ایماندار ہے لیکن اس کو لگتا یہ ہے کہ ایسا ہی ہے۔ میں بھی اصحاب کے نام نہیں لوں گا، لیکن آپ خود سمجھتے جائیں کہ اس میں کون کون سی کیٹیگری، کیسی کیسی کیٹیگری آ رہی ہے۔ دوسرا گروہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ رسول اکرم سے سنا ہے، جان بوجھ کے جھوٹ نہیں بولتا، جو سنا ہے وہ بیان کر دیتا ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آئی، اس کی سطح علمی اتنی نہیں تھی، اس کو بات ہی سمجھ نہیں آئی، لہٰذا وہ بتاتا ہے اور لوگ عمل کرتے ہیں۔ اگر اس کو خود بھی پتہ چل جائے تو وہ چھوڑ دے، لیکن وقت گزر گیا۔ رجل ثالث، تیسرا بندہ کون ہے؟ سمع من رسول اللہ، اس نے رسول اکرم سے سنا ہے، شیئن، بات سنی ہے، امر بہ، کہ رسول اکرم نے حکم دیا تھا یہ کرنا ہے، ثم نہی عنہ، پھر رسول اکرم نے منع کر دیا، وہو لا یعلم، اس کو پتہ نہیں ہے۔ توجہ کیجیے گا، ایک تیسرا بندہ کون سا ہے؟ جو رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا، رسول اکرم کو دیکھا دور سے، اس نے دیکھا رسول اکرم منع کر رہے ہیں، اس نے دیکھ لیا اور پھر وہ چلا گیا، اب اس کو پتہ نہیں ہے، رسول اکرم نے بعد میں اس کی اجازت دے دی تھی، یا اسی طریقے سے رسول اکرم نے کسی چیز کا حکم دیا، لوگوں نے اس پر عمل کیا، اس نے دیکھ لیا، اب وہ چلا گیا، وہ دور ہو گیا، وہ کہیں چلا گیا، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ، اب اس کے بعد رسول اکرم نے جو امر دیا تھا بعد میں اس کا منع کر دیا، اس کو نہیں معلوم۔ تیسرا بندہ کیا؟ رجل ثالث سمع من رسول اللہ شیئا امر بہ، کہ رسول اکرم نے حکم دیا تھا، ثم نہا، پھر رسول اکرم نے روک دیا انہو، اس چیز سے، وہو لا یعلم، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، او سمع ینہی عن شیئا، اس نے دیکھا کہ رسول اکرم نے کسی چیز سے منع کیا ہے، ثم امر بہ، پھر رسول اکرم نے کہہ دیا کہ اس کام کو انجام دو، وہو لا یعلم، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، یعنی اس نے آدھی بات سنی، آدھی بات سنی نہیں۔ اب سنیں، فحافظہ، تو اس نے یاد کر لی، کیا؟ منسوخ، وہ بات جو رسول اکرم نے منع کر دی تھی، منسوخ چیز کو اس نے یاد کر لیا، رسول اکرم نے کہا تھا یہ نہیں کرنا، اس کو یاد ہے کہ رسول اکرم نے کہا تھا کرنا ہے، ولم یحفظ الناسخ، ناسخ کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، یعنی رسول اکرم نے جو ایک دفعہ پہلے بات کی، اس کے بعد ایک اور بات کر دی، اس کو پہلی کی بات کا پتہ ہے، دوسری بات کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کو وہی یاد ہے، وہو علم انہ منسوخ لفرضہ، اگر اس کو خود بھی پتہ چل جائے کہ یہ چیز جو مجھے یاد ہے یہ تو رسول اکرم نے کہا ہی نہیں ہے، تو وہ چھوڑ دے گا اس کو۔ ولو علم المسلمون، اور اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ایسا ہے، اذا سمعوا منہ، جب اسے سن رہے ہوں کہ جو یہ بات بتا رہا ہے رسول اکرم نے ایسی بات نہیں کی، رسول اکرم نے چینج کر دی بات، لرفضوہ، لوگ ہی اس کو چھوڑ دیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو اب یہ بتائیے کہ کوئی فرد اگر قائد بن جائے، اس کے آدھا علم ہو، اس کو پتہ نہ ہو پورا، تو اس کو رائے نہیں دینی چاہیے، اس کا جرم ہے یہ، لیکن بہرحال امیر المومنین کیٹیگری بتا رہے ہیں، وَإِلَّا میں جب ڈاکٹر نہیں ہوں، مجھے آدھی بات کا پتہ ہے، تو میں مریض کو نہ بتاؤں نا، پہلی بات پوری معلوم کر لوں، جب در اہل بیت موجود ہے، تمہیں شوق تقریر کرنے کا، تم جاؤ اہل بیت سے پوچھو، بتاؤ، اہل بیت سے فاصلہ بھی لینا ہے، آدھی بات یاد ہے، آدھی بات کن کٹا دین بتانا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو قصوروار تو ہونا، لیکن بہرحال رسول اکرم امیر المومنین یہاں تقسیم بندی کر رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ کو پوری روایت بتاؤں۔ وآخر رابع، چوتھا گروہ کی بات، ایک اور گروہ ہے، چوتھا گروہ، وہ کون سا ہے؟ لم یکذب علی رسول اللہ، اس نے کبھی بھی رسول اکرم پر جھوٹ نہیں بولا، مبغضاً، غصے کی وجہ سے، للکذب، یا خوف کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، کسی بھی سبب اس نے رسول اکرم پر کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، اللہ کی تعظیم کی وجہ سے، وتعظیما لرسول اللہ، رسول اکرم کی تعظیم کی وجہ سے، لم ینسا، اور بھولا بھی کبھی نہیں، جھوٹ بھی نہیں بولا، بھولا بھی کبھی نہیں ہے، توجہ کیجیے گا، بل حافظ ما سمع علی وجہ، جس طریقے سے رسول اکرم نے بیان کیا ویسے ہی اس نے حفظ کیا، کما سمع لم یزد فیہ، جیسے اس نے سنا اس کے اندر کوئی اضافہ بھی نہیں کیا، اپنی جیب سے کوئی بات بھی نہیں ڈالی، ولم ینقص منہ، اور اسے کمی بھی نہیں کی، یعنی جو رسول ہم نے بتایا وہ ایگزیکٹ ویسے ہی اس کو یاد ہے، نہ اس میں کمی کی نہ بیشی کی، وہی بات اس نے آگے منتقل کی۔ وعلم الناسخ من المنسوخ، ناسخ و منسوخ کا اسے پتہ ہے کہ یہ چیز ناسخ ہے، یہ منسوخ ہے، فعمل بالناسخ، اس نے ناسخ پر عمل کیا، ورفض المنسوخ، منسوخ کو چھوڑ دیا۔ فإن امر النبی، اب یہاں ایک فارمولہ بتا رہے ہیں امیر المومنین، فإن امر النبی، جو رسول اکرم کا حکم ہوتا ہے وہ قرآن کی طرح ہے، مثل القرآن، قرآن کے اندر ناسخ و منسوخ ہوتا ہے، عام اور خاص ہوتا ہے، اسی طریقے سے رسول اکرم کا قول بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ہمارے عام لوگوں کی دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ باپ نے پہلے بیٹی کو منع کیا کہ نہیں موبائل لے کے نہیں دوں گا، اس کی عمر 9 سال تھی، جب وہ 15 سال کی اس نے کہا میں لے کے دوں گا، اب وہ آپ نے 9 سال والی بات یاد رکھی ہے کہ باپ نے کہا تھا نہیں لے کے دوں گا، چلو جی اب کائنات کا آپ نے اصول بنا لیا کہ جی بچوں کو فون نہیں لے کے دینا، 9 سال میں کہا تھا نہیں لے کے دینا، 15 سال میں لے کے دینا تھا، تمہیں 15 سال والی بات بھول گئی، 9 سال والی یاد رکھ لی، پوری دنیا کو غلط پٹیاں پڑھا دی تم نے۔ اس طرح کی ہزاروں مثالیں ہیں، ایک صرف مثال دی ہے ایسی آپ کو۔ تو
نبی کا قول قرآن کی طرح ناسخ و منسوخ ہوتا ہے، خاص اور عام ہوتا ہے، محکم و متشابہ ہوتا ہے۔ قد کان یکون، عربی عبارت ہے نا سامنے، یہ میں نے کرسر ادھر رکھا ہوا ہے، ذرا توجہ رکھیے گا۔ قد کان یکون من رسول اللہ، رسول اکرم سے جو بھی کلام صادر ہوتا تھا، وجہاں دو نوعیت کا تھا، کلام عام و کلام خاص، اس میں ایک عام بات بھی ہوتی تھی، خاص بات بھی ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر کہا کہ کوئی نہیں جائے گا، رسول اکرم نے کہا کوئی نہیں جائے گا، اس کے بندے نے سن لیا کوئی نہیں جائے گا، اس کے بعد کہا کہ امیر المومن، سوائے امیر المومنین کے، اس نے یہ سوائے سنا ہی نہیں ہے، وہ لگا ہوا ہے پوری دنیا کو بتا رہا ہے جی کوئی نہیں جائے گا۔ رسول اکرم نے کہا کہ سارے دروازے بند ہو جائیں گے جو مسجد میں کھلتے ہیں، اس نے یہ بات سن لی۔ اس کے بعد رسول اکرم نے کہا کہ سوائے میرے گھر کے اور علی کے گھر کے، یہ بات سنی نہیں اس نے۔ اس طرح کی بہت مثالیں ہیں، احکامات کے اندر، سیاست کے اندر بہت باتیں ہیں، اشارے صرف کر رہا ہوں میں۔ تو لہٰذا رسول اکرم کے کلام عام اور خاص موجود ہے اس کے اندر، مثل القرآن، قرآن کی طرح۔ وقال اللہ عز وجل فی کتابہ، خداوند عالم نے خود فرمایا اپنی کتاب میں، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول اکرم جو دیتے ہیں قبول کر لو، جسے روک دے وہ رک جاؤ۔ لہٰذا قرآن مجید کی طرح رسول اکرم کی بات بالکل ویسی ہے جیسے قرآن مجید کی بات ہے۔ اچھا، فیشتبہ علی من لم یعرف ولم یدر وما ان اللہ بھی و رسولہ۔ اچھا، اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ فیشتبہ علی من لم یعرف، لہذا جو چیز نہیں معلوم، جس چیز کا نہیں معلوم اس میں اشتباہ ہو سکتا ہے۔ ایسے افراد میں ایسی بات نہیں ہے کہ انہیں کوئی چیز نہ پتہ ہو۔ ولم یدر ما انا عن اللہ بھی و رسولہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بتایا ہے اس کو پورے کا پورا انہوں نے سمجھ لیا ہے۔ ولیس کل اصحاب، اب یہاں توجہ کیجیے گا، اصحاب کی ایک تعداد ہے کہ جو ولیس کل اصحاب، ہر صحابی رسول اکرم سے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کانا یسأل عن نبی ویفہم، کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو چلے جا کے پوچھ لیا۔ لوگ نہیں پوچھتے تھے رسول اکرم سے، کچھ پوچھ لیتے تھے کچھ نہیں پوچھتے تھے، آدھی بات پوچھ لیتے تھے آدھی بات نہیں پوچھتے تھے۔ وَكَانَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْأَلُهُ وَلَا يَسْتَفْهَمُهُ، اور بڑی کم تعداد تھی کہ جو رسول اکرم سے سوال کیا کرتے تھے، نہیں سوال کرتے تھے، یہاں تک کہ ان كانوا لَيُحِبُّونَ، لوگ یہ چاہتے تھے کہ ان یجیء العرابی، کوئی باہر سے بندہ ہے وہ رسول اکرم سوال کرے، رسول اکرم بتا دیں، ہم وہ سن لیں، ہم نہ پوچھیں تاکہ ہماری توہین نہ ہو، اتنے بڑے صحابی اور یہ بات نہیں پتہ تھی۔ اس چکر میں لوگ رسول اکرم سے سوال نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ بتا رہے ہیں اس زمانے کے حالات، امیر المومنین بتا رہے ہیں کہ اصحاب تھے، سمجھدار تھے، سب کچھ تھا، لیکن رسول اکرم سے سوال نہیں کرتے تھے، پوچھتے ہی نہیں تھے، آدھی بات سنی آدھی بات سنی نہیں چلا گیا۔ اچھا جی، اب سنیں، اب امیر المومنین اب اپنی بات بتاتے ہیں۔ وقد كنت ادخل على رسول اللہ کل یوم دخلتا، میں ایک پہلی بات یہ ہے کہ رسول اکرم کے پاس روزانہ جایا کرتا تھا تحصیل علم۔ ایک تو بچپن سے، ایک تو علم لدنی ہے جو اللہ نے دیا ہے وہ الگ ہے، اس کے بعد بچپن میں 30 سال کا زمانہ الگ رسول اکرم سے تعلیم حاصل کی ہے، اس کے بعد کا سلسلہ نبوت کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا ہے۔ اب امیر المومنین کا رسول اکرم کے ساتھ ناطہ کیسا تھا؟ علم کے حصول کے بارے میں، بات دین کو سمجھنے کے بارے میں، دین کی تبیین کے بارے میں ناطہ کیسا تھا؟ اب یہ بتانا پڑ رہا ہے مجبوراً، ورنہ شاید اس کی بھی ضرورت نہ ہوتی، لیکن بتانا پڑ رہا ہے کہ ظاہری طور پر بھی فرق تھا، لوگ اس طریقے سے رسول اکرم سے علم حاصل کرنے کے در پہ تھے ہی نہیں جیسے میں تھا۔ اب سنیں، قد کنت ادخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل یوم دخلت، ایک تو پہلی بات ہے کہ میں روزانہ جاتا تھا رسول اکرم سے حصول علم کے لیے، وکل لیلہ، ہر رات کو جایا کرتا تھا ان کے پاس، فیخلینی فیہا ادور معہ حیث دار، جیسا ممکن ہوتا تھا رسول اکرم میرے ساتھ اکیلے بیٹھا کرتے تھے مسائل کو ڈسکس کرنے کے لیے، علمی مسائل، کائنات کے مسائل۔ ہم خلاصہ یہ کہ رسول اکرم اور میں روزانہ تنہائی الگ میں بیٹھ کے ان مسائل کو ڈسکس کیا کرتے تھے، یہ پہلی بات ہو گئی۔ وقد علم، توجہ کیجیے گا، وقد علم اصحاب الرسول، اور اس بات کا سارے اصحاب کو پتہ تھا کہ ہماری گفتگو ہوتی ہے، علمی گفتگو، بات چیت ہوتی ہے، انہ لم یصنع ذلک باحد من الناس غیری، میرے علاوہ کوئی بھی رسول اکرم سے اتنا قریب نہیں تھا علمی معاملات کو ڈسکس کرنے میں۔ فربما کان فی بیتی، کبھی کبھی یہ ملاقات میرے گھر میں ہوتی تھی، یاتینی رسول اللہ، رسول اکرم میرے پاس آیا کرتے تھے، اکثر ذالک فی بیتی، یعنی میرے بیت میں اکثر، میرے گھر میں اکثر آ جایا کرتے تھے۔ وکنت الا دخلت، اور کبھی کبھی میں بھی ان کے گھر چلا جاتا تھا، علیہ بعضہ منازل ہی، ان کی مختلف حجرے تھے نا، امہات الگ الگ جو ازواج تھیں، تو ان کے پاس میں چلا جاتا تھا گفتگو کے لیے۔ اخلانی، مجھے رسول اکرم اکیلا کر دیا کرتے تھے، واقام انی نساء، خواتین کو باہر نکال دیا کرتے تھے، ہماری گفتگو چلتی تھی۔ فلا یبقی عندی غیری، کبھی اکثر ایسا ہوا کرتا تھا کوئی نہیں رہتا تھا، میں اور رسول اکرم ہوتے تھے اور ہماری بات چیت ہو رہی ہوتی تھی۔ فاذا آتانی
للخلوہ معی فی منزلی، اور ایک بڑی دنوں کی تعداد وہ تھی کہ وہ میرے گھر میں آ جایا کرتے تھے اور ہم تفصیل سے بیٹھا کرتے تھے. لم تقم انی، کبھی کبھی حضرت فاطمہ ہوتی تھیں، کبھی کبھی حضرت فاطمہ نہیں ہوا کرتی تھیں. ولا احد من بنیہ، اور میرے بیٹے بھی نہیں ہوا کرتے تھے. ہم اتنی تفصیل سے گفتگو کیا کرتے تھے علم کے مسائل پر، کائنات کے مسائل پر، تخلیق کائنات کے مسائل پر، قرآن کی تفسیر کے بارے میں، تمام موضوعات پر ہم رسول اکرم مجھے سکھایا کرتے تھے. وکنت اذا سألته اجابنی، جب میں رسول اکرم سے سوال کرتا تھا وہ مجھے جواب دیتے تھے. اب یہ کہہ رہے ہیں رسول اکرم نے پہلے بتا دیا امیر المومنین نے، میرے علاوہ کوئی ایسا تھا ہی نہیں. وَإِذَا سَكَتَ، جب میں چپ کر جایا کرتا تھا، رسول اکرم سے کوئی بات نہیں پوچھا کرتا تھا، تو کیا کہہ رہے ہیں وَفَيْنِ مَسَائِلِ ابتدائی، تو رسول اکرم بیان کرنا شروع کر دیتے تھے. جب میں سوال کرتا تھا رسول اکرم جواب دیتے تھے، جب میں کچھ چپ کر جاتا تھا رسول اکرم مجھے بیان کرتے تھے، کائنات کے رازوں سے متعلق بات بتایا کرتے تھے. فما نزلت علی رسول اللہ آیتن، اب یہ بات سنیے گا، جب رسول اکرم پر کوئی آیت نازل ہوئی قرآن کی، الا، کوئی آیت ایسی تھی نہیں کہ رسول اکرم نے مجھے فوراً وہ پڑھا دی. اقرأنیہا، مجھے رسول اکرم نے اس کی قرات کروائی. واملاہا، اور رسول اکرم نے مجھے لکھوایا. علیہ، میں اس کو لکھا کرتا تھا. فتکتبها بخطی، میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے لکھا. وعلمنی، اور رسول اکرم نے مجھے اس کی تعویل بتائی، اس کی تفسیر بتائی، اس کا ناسخ بتایا، اس کا منسوخ بتایا، اس کا محکم بتایا، اس کا متشابہ بتایا، اس کا خاص بتایا، اس کا عام بتایا. یہ رسول اکرم امیر المؤمنین بیان کر رہے ہیں. یعنی اسی ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں ہے نا کہ قرآن گم ہو گیا تھا، یوں ہو گیا تھا، فلانا ہو گیا تھا، پھر وہ جناب پوری دنیا سے جمع ہوا، تدوین قرآن ہوا، پتہ نہیں کیا کہ لمبی چوڑی کہانیاں ہیں. رسول اکرم نے امیر المؤمنین نے ہمارے مکتب اہل بیت میں تو ایسی بات ہے ہی نہیں. مکتب اہل بیت میں حضرت فاطمہ الزہرا نے خود قرآن لکھا، امیر المومنین نے خود لکھا، اسی زمانے میں لکھا، اور سارا انہوں نے لکھا ہے. یہ کاتبان وحی نے آدھا صفحہ لکھ لیا تو کاتبان وحی چڑھا دیا پوری دنیا کے اندر. کاتب وحی امیر المومنین ہیں اور ان کے کچھ شاگردان ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے 2 صفحے لکھ کے کاتب وحی ہو گئے ہیں. بہر آگے چلیے، رسول اکرم امیر المومنین خود بیان کر رہے ہیں. تو لہٰذا جیسی آیت آتی تھی رسول اکرم مجھے بتاتے تو اس کی تفسیر بتاتے تھے، تعویل بتاتے تھے، ناسخ منسوخ بتاتے تھے، تمام اشیاء اس کے بتاتے تھے. اس کے بعد اگلی بات سنیے، دعا اللہ ان یعطینی فہمہا، اور انہوں نے اللہ سے دعا کی، یعنی دعا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے ان آیات کا، اس کائنات کے علم کا فہم عطا کر دے اور پھر میں اس کو محفوظ بھی کر لوں. فمان ایسے، تو اس دعا کے بعد میں کبھی بھولا ہی نہیں کوئی چیز. فمان ایسا تو آیتن من کتاب اللہ، ایک آیت میں نہیں بھولا. ولا علما، اور نہ ہی میں نے لکھنے سے اس کو رہنے دیا. کسی ایک چیز کی مجھ سے کوئی، یعنی کوئی آیت نہیں رہ گئی، کوئی لکھنا نہیں رہ گیا، سب میں نے منظم کر لیا اسی زمانے میں ہی. اب یہ بتا رہے ہیں کہ جب اللہ نے مجھے، جب اللہ کے رسول نے میرے لیے دعا کی تو ہوا کیا. دیکھیں دعا اللہ، یہ منذ دعا اللہ لی، دیکھ لیجئے گا یہ ساتھ بما دعا ما ترک شیئا علمہ، جو رسول اکرم نے مجھے دیا مجھ سے کچھ بھولا نہیں، نہ حلال میں نہ حرام میں، نہ ولا امر ولا نہی کانا او یکون، جو چیز جیسی تھی آپ سمجھیں کہ معجزانہ طور پر میرے قلب پر رسول اکرم نے اتار دی. ولا کتاب منزل علی احد قبلہ من طاعت و معصیت، اس کی اطاعت کے مسائل ہوں، اس کی معصیت کے مسائل ہوں، گناہ کے مسائل ہوں، ہر معاملے کو رسول اکرم نے مجھے اس کے حفظ سے متعلق، اس کے علم سے متعلق میرے سینے میں اتار دیا. فلم انسا حرفن، میں ایک حرف بھی نہیں بھولا. دیکھیں تاکید دیکھیے، فلم انسا حرفن واحدن، رسول اکرم کی دعا، اللہ کی ولایت، ان تمام معاملات میں اللہ کی کتاب سے متعلق، کائنات کے علم سے متعلق میں ایک حرف بھی نہیں بھولا کبھی بھی. اب اس سے پہلے لوگوں کی صورتحال بتا چکے ہیں ان کی کیا صورتحال ہے. ثم وضع یدہ علی صدری، پھر کیفیت بتا رہے ہیں، رسول اکرم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے مجھے دعا دی. وہ دعا تفصیلی تھوڑی سی وہ دی، اور مجھے تھوڑا سا خوف ہوتا تھا کہ کبھی کبھی امکان ایسا کہیں ہو تو نہیں جائے گا کہ میں کوئی چیز بھول جاؤں. تو اللہ کے رسول نے مجھے کہا کہ ممکن ہی نہیں ہے تمہارے سینے سے کوئی چیز نکلے، تمام کا تمام علم میں نے تمہارے دل میں، تمہارے سینے میں سمو دیا ہے. یہ روایت ہے یہاں تک جو یہ روایت. اچھا اس سے ایک اور روایت ہے جو اس کا اگلا حصہ ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ پھر امام حسن نے بھی بیان کیا، امام حسین نے بھی بیان کیا، امام زین العابدین نے بھی بیان کیا، امام باقر نے بھی بیان کیا. لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس روایت میں اب یہاں اس روایت کے ذیل میں اب جو بھی امیر المومنین کے دائرے سے باہر نکل کے دین کو بیان کرے گا وہ آدھا دین ہوگا، وہ کٹا ہوا دین ہوگا. یہاں پر فضائل مصائب کی بات نہیں ہے، یہ ایک علمی اور صاف ستھری بات ہے کہ امیر المومنین نے کہا کہ میری سطح، میری صورتحال جو میں خود بیان کر رہا ہوں، نہ میں بھولا کبھی، نہ میں رسول اکرم اسی زمانے میں نے لکھ بھی لیا، محفوظ بھی کر لیا، سب کچھ بھی کر لیا. یہ جو لوگ ہیں ان کے 4 گروہ ہیں، تو لہٰذا جب ان سے سنو گے تو ان سے الٹی سیدھی باتیں بھی سن لو گے، ٹھیک باتیں بھی سن لو گے. لیکن جب تم ابو ذر سے، مقداد اور سلمان سے بات سنو گے تو وہ بات ہی ہو رہا ہے، کیونکہ وہ سینے رسول اکرم سے مجھ پر، میرے سینے میں منتقل ہوئی ہے، میرے سینے سے ان تک منتقل ہوئی ہے. لہٰذا اس لیے آپ کو مکتب اہل بیت میں اور مکتب صحابہ میں بہت سارے مسائل میں اختلاف نظر آتا ہے. اب اگر ہم نے اسلام کی ثقافت کو بیان کرنا ہے تو قلب امیر المومنین کے علاوہ اسلام کی ثقافت پھوٹ سکتی ہی نہیں ہے.
یہ سمجھیے اب 50 ممالک ان کے ہاتھ میں ہیں، تو لہٰذا اب اسلام کی ثقافت کیسے بیان ہو؟ وہ بس نماز روزہ یہ جو تراویحیں نظر آ رہی ہیں، افطاری نظر آ رہی ہے، بھائی یہی ہے فی الحال. تو لہٰذا صدور سیاست علوی کے لیے انقلاب ایران کی ضرورت پیش آئی. انقلاب آیا، پتہ چل گیا بھائی یہ آئیڈیالوجی اور نوعیت کی ہے. لہٰذا اب جب انقلاب لانا ہے ثقافت کے اندر تو وہ بھی اسی نوعیت کا ایک انقلاب آنا ہے. ممکن ہی نہیں ہے کہ جناب ان سب کو ملا جلا کے کوئی ثقافت بن جائے، ممکن ہی نہیں ہے. ثقافت بنے گی ہی نہیں. ثقافت علوی ہوگی تو اسلام کی ثقافت جو ہے وہ سامنے آئے گی. تو لہٰذا یہ خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے بیان کر دیا. اب اگلے ہفتے سے انشاءاللہ جو آیات میں احکامات بیان ہوئے ہیں پردے سے متعلق، وہ سب کا سب اسلامی ثقافت میں بالخصوص علوی ثقافت میں ہم بیان کر سکتے ہیں. ہم باقی ثقافت کو اصلاً بیان کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ ان طبقات میں سے ہیں جن کو بھول جاتے ہیں، آدھا پتہ ہے آدھا نہیں پتہ، اغراض ہیں، منافق ہیں، وہ تو اس طرح کے طبقے ہیں. تو لہٰذا ان سے ہم ثقافت اسلام کو بیان نہیں کر سکتے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقریباً میں نے کوشش کی ہے کہ پوری بات بیان کر دوں، یقیناً بات پہنچ گئی ہوگی.